وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 62 نمبر آیا سورہ نور۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ صدقت یا رب العالمین۔ انما یقیناً جو المؤمنون ایمان والے ہیں، الذین وہ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَإِذَا اور جب کانو ہوتے ہیں، ماہو ساتھ اس کے، علی امرن کسی معاملے میں، جامعین جہاں اکٹھے ہوئے، لم یذہبوا نہیں جاتے وہ، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ، یستأذنونک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک یہ ہیں، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لانے والے ہیں، باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، فَإِذَا پس جب استأذنوک اجازت مانگیں آپ سے، لبعض شأنہم اپنے کچھ معاملات کے لیے، کاموں کے لیے، فَأَذَن پس اجازت دے، لمن جس کے لیے، شئت تو چاہے، منہم ان میں سے، واستغفر اور استغفار کر، لہم ان کے لیے، اللہ سے، ان اللہ یقیناً اللہ، غفور بخشنے والے ہیں، رحیم مہربان ہیں۔ لا تجعلوا نہ بناؤ تم، دعاء الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو، بینکم اپنے درمیان، کدعاء بعضکم مانند پکار کے بعضا دوسروں کے لیے، قد یقیناً یعلم جانتا ہے، اللہ الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظر بچا کر کے یا کسی کی اوٹ میں ہو کر کے، فلیحذر پس ضرور بچے، الذین وہ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ ان کے احکامات کی، ان تصیبہم کہ پہنچے ان کو، فتنۃ کوئی فتنہ، او یصیبہم یا پہنچے ان کو، عذاب علیم دردناک عذاب۔ الا خبردار، ان یقیناً للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، قد یقیناً یعلم جانتا ہے وہ، ما انتم جو ہو تم، علیہ جس امر پر، جس معاملے پر، ویوم اور وہ دن، یرجعون لوٹائے جاؤ گے تم، الیہ اس کی طرف، فینبئہم وہ خبر دے گا تم کو، بما عملوا ساتھ اس کے جو تم اعمال کرتے رہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ آخری سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اتار دیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اگر پھر بھی بچتی رہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کسی اندھے پر، کسی لنگڑے پر، کسی مریض پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تم پر کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بھائی بہن، چچا پھپھی ماموں اور خالاؤں کے گھر میں، یا جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا دوستوں کے گھر میں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اکٹھے مل کر کے کھاؤ،
یا تم علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ پس جب تم داخل ہو گھروں میں تو اپنے نفسوں پر سلام کہو، یہ بہت بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے، برکت والی اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل و شعور والے بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں مسلمانوں کو بلا رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے۔ منافقین کا ایک طرز عمل ہوتا تھا، وہ دیکھتے کہ ابھی کوئی بات، کوئی حکم ایسا نہ آ جائے جو ہمارے متعلق ہو، کیونکہ کھٹکا تو ہوتا تھا نا انہیں کہ ہم تو منافق ہیں، اپنے آپ کو تو پتہ ہوتا تھا، یہ نہ ہو کہ ہمارے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آیات اتر پڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ کے سنا دیں، ہماری یہاں پر وہ جو ہے وہ عزت داؤ پہ لگ جائے، یا کوئی حکم آ جائے جہاد کا، اس سے پہلے ہے کہ آرام سے کھسک جاؤ، تو وہ نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان والوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، جب تک اجازت نہ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں، اس وقت تک یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ اور یہ ایمان والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انما المؤمنون، یقیناً ایمان والے وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جب کسی معاملے میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، لم يذهبوا، وہ ہرگز نہیں وہاں سے جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، یہاں تک کہ کوئی کام پڑ گیا، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کسی نے جانا ہے، تو وہ اجازت لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی امر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا خندق کا ہی میدان ہے، خندق کھود رہے ہیں، اب جس کو جانا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اجازت طلب کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میرا یہ کام ہے، میں کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ کسی کو حاجت کے لیے جانا ہے تو وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کرتا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے وہ نہیں جاتے۔ بلکہ اجازت کیا، صحابہ کرام کا اصل معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بلایا بھی نہیں ہے، وہ آگے ہیں، تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نہیں جاتے تھے وہ اٹھ کے جاتے ہی نہیں تھے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہیں، وہ کوشش کرتے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، عام معمول تھا ان کا۔ لیکن اگر کسی بڑے مشورے کے لیے بلایا ہوتا پھر تو قطعاً نہ اٹھتے۔ لم یذهبوا حتی یستأذنوا ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ یقیناً ایمان والے ہیں۔ ابتدا میں بھی کہا انما المؤمنون، یقیناً ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی معاملے میں کام پڑ جائے تو اجازت مانگتے ہیں۔ پھر دوبارہ کہا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً یہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر اگر وہ آپ سے اجازت مانگے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ایمان والے تو اجازت مانگتے ہیں، اب آقا علیہ السلام سے کہا گیا اگر وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں لبعض شأنہم، اپنے کچھ کاموں کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ، آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، یہ کلی اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کسی کو اجازت دیں نہ دیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کے لیے بھی آپ اجازت دیں ان میں سے، یہ آپ کی مرضی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے۔ یعنی یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے آپ ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنے جیسوں کی دعا نہ سمجھو۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں کہ جو پیچھے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ استغفار کیجئے ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی دعا تمہاری دعاؤں جیسی نہیں ہے، یعنی وہ تو میرے نبی کی دعا ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی
دوسرا دعا رسول سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں اپنے پاس آنے کی، تو یہ نہ سمجھا کرو کہ کسی اور نے بلایا چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہ گئے تو نہ صحیح، نہیں، میرے رسول نے بلایا ہے، تم پر جانا لازم ہے۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کو تم اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کے بلا لیتے ہو نا، اس طرح نہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بلانا ہے۔ تینوں معنی یہاں پہ آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نہ تم بناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح، نہ تم سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس تمہیں بلانے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا تو یہی تھا نا، وہ جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لے تو وہاں نماز کو چھوڑ کے جانا لازم ہے، مکمل کرنا نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہوا بھی، وہ خیر بات لمبی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، جب وہ تمہیں بلانے کے آؤ میرے پاس، پھر یہ عام بندے کی بات نہ سمجھو کہ چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، نہ جائیں گے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، نہیں، ان کا بلانا، تمہارا آنا اس پر لازم ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا اس میں یہ بھی ہے کہ اجازت مانگنی ہے نا، اب پیچھے اجازت کا اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اب نام لے کے اجازت نہیں مانگنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بھی تم مناسب سمجھو، نام نہیں لے کر کے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے، میرے علم کی حد تک تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، یا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تو نام لے کے نہیں بلاتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انظرنا واسمعنا، ہماری بھی سنیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کا ایک طرز بیان کر رہے ہیں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں تم میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ نظریں بچا کر کے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، اجازت بھی نہیں مانگتے، نظریں بچا کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام نہ لکھ دیں جانے والوں کے لیے، یا چندہ ہم سے نہ کہہ دیں، تو وہ دیکھتے، اور سورہ توبہ میں ہم غالباً پڑھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، پیچھے پیچھے سے آرام سے نکل جاؤ، وہ نظریں بچا کر کے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس سے نظریں بچا رہے ہو؟ میرا اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو تمہارے دیکھ رہے ہیں نا، مجھ سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو، میں جانتا ہوں کون تم میں سے نظریں بچا کر کے یہاں سے نکلتا ہے کسی کی اوٹ لے کے۔ یا ایسا بھی ہوتا، کسی صحابی نے اجازت لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کام جانا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، اب وہ صحابی جانے لگے تو ساتھ ہی اٹھ کے ساتھ ساتھ نکل گئے کہ اب یہ بھی جیسے ان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو اس طرح یہ منافقین بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون تم میں سے کسی کی اوٹ لے کر کے نکلتا ہے، کون نظریں بچا کر کے نکلتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو اس طرح کھسک جاتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بچ جاؤ میرے نبی کے معاملات کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ، ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنۃ، کہ تمہیں کوئی بہت بڑی تم پر آزمائش آ جائے، بہت بڑی آزمائش تم پہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک عذاب سے ہم دوچار کر دیں، بچ جاؤ اس سے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور اللہ جانتا ہے تمہاری کیفیتیں، تمہاری حالتیں اور تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہاری حالتوں کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے، تم کس جگہ پہ کھڑے ہو اس معاملے کو بھی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم لوٹ کر کے آؤ گے ہماری طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم خبر دیں گے تم کو، تم کیا اعمال کرتے رہے ہو اس کی تمہیں خبر دے دیں گے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کام پر جمع کیا گیا ہو جس پر وہ نہیں وہاں سے جاتے یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ یقیناً جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہ ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب آپ سے اجازت مانگیں اپنے کچھ کاموں کے بارے میں تو آپ جس کے لیے چاہیں اجازت عطا کر دیں،
اور استغفار کیجئے ان کے لیے، یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ نہ تم سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح، یقیناً اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کے نکلتے ہیں۔ چاہیے کہ بچ جائیں ان معاملات کی مخالفت کرنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ آگاہ رہو، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حالت میں تم ہو، اور وہ دن جس دن تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں خبر دے گا جو بھی تم اعمال کرتے رہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ دشمن کا ڈر، کسی کے فتنوں کا خوف، کسی کی طرف سے شر کا خوف آ جائے۔ 84 نمبر صفحہ پہ ہم نے اس کی 2-3 دعائیں پہلے پڑھ لی۔ اب ہے اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ واطبائہ واشیائہ من الجن والانس، اللہم قل لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعز، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور، یعنی سپر پاور اللہ ہے، من خلقہ جمیعا، اپنی ساری مخلوقات کے مقابل میں سپر پاور اللہ ہے۔ اللہ اعز، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت والے ہیں، مما اخاف، جن سے میں ڈر رہا ہوں، یعنی جس دشمن کا، جس انسان کا مجھے ڈر اور خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ واحذر، اور جس دشمن سے میں بچنا چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ طاقت والے اللہ ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ سے، الذی لا الہ الا ہوا، وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر وہی عبادت کے لائق ہے۔ الممسک، جس نے روک رکھا ہے، السماوات السبع، 7 آسمانوں کو، ان یقعن علی الارض، کہ وہ گر پڑے زمین پر، یعنی جس نے 7 آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، الا باذنہ، مگر اسی کے حکم سے، من شر عبدک، پناہ کس سے مانگنی ہے؟ تیرے فلاں بندے سے، یہاں پر اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جس بندے کے بارے میں ڈر اور خوف ہے کہ یہ میرے لیے کوئی فتنہ پیدا نہ کر دے یا میرے لیے کوئی جو ہے وہ مصیبت نہ کھڑی کر دے، یہاں آپ اس کا نام لے سکتے ہیں۔ نام نہیں لیتے، آپ تصور میں رکھ سکتے ہیں۔ من شر عبدک فلان، فلاں بندہ جو تیرا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وجنودہ، اور اس کے لشکروں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، واتباعہ، اور اس کے پیچھے چلنے والے جو اس کے حواری مواری ہیں ان سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، واشیائہ، اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں ان سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من الجن والانس، وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، قل لی جارا، تو میرا ساتھی بن جا، من شرہم، ان کے شر کے مقابلہ میں، جل ثناؤک، بہت بلند ہے تیری ثنا، وعز جارک، اور بڑی طاقتور تیرا ساتھ ہے، بہت طاقت والا تیرا ساتھ ہے، وتبارک اسمک، اور بڑا ہی برکت والا تیرا نام ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ اپنی ساری مخلوقات سے زیادہ طاقت والے ہیں، اے اللہ آپ اس سے بھی طاقت والے ہیں جس سے میں ڈرتا ہوں اور میں بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے 7 آسمانوں کو روک رکھا ہے کہ وہ زمین پر گرتے نہیں ہیں، یہ آپ کے حکم سے ہے۔ میں آپ کے فلاں بندے کے شر سے، اس کے لشکروں کے شر سے، اس کے حواریوں مواریوں کے شر سے، اس کی باقی چیزوں کے شر سے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ میرے ساتھی بن جائیے ان کے شر کے مقابل میں، اے اللہ آپ کی ثنا بہت بلند ہے، آپ کا ساتھ بڑا طاقت والا ہے، آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اللہ کم الحاکمین۔ اس دعا کو ہم سب کے حق میں اور ہم سب کے ہر قسم کے دشمنوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر